اپنی شرمگاہ کی حفاظت، یہ چیز بھی آپ کو کافروں میں نہیں ملے. آپ نے دیکھے ہندو بھگوان کی خاطر برائی سے بچ جائیں، نظر کی حفاظت کریں، زنا سے بچ جائیں، شاید کل لاکھوں میں کوئی ایک ہو. انگریزوں میں تو جو عیسائی ہیں، یہ پورا امریکہ یورپ تو کرسچینٹی ہے نا، یہ تو کرسچن ہے، اپنے آپ کو منہ سے بولتے بھی ہم کرسچن ہیں. کیا انہیں معلوم نہیں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے زنا کو حرام قرار دیا ہے؟ لیکن کیا بچتے ہیں؟ نہیں بھائی. تو اللہ سے ریلیشن کے بغیر آدمی زنا سے بچ نہیں سکتا ہے. وہی بچے گا جس کے دل میں اللہ کا خوف ہو. اللہ کے خوف کے علاوہ کوئی ایسی پاورفل موٹیویشن اب تک ایجاد ہی نہیں ہوئی ہے جو مرد کو زنا سے روک دے. کوئی موٹیویشن ایسی ہے ہی نہیں، کیونکہ زنا بہت زیادہ انسان پہ اس کا غلبہ ہوتا ہے، اس سے بچنا بہت مشکل ہے. کیسے روکے گا کوئی ڈاکٹر؟ آپ کو کیسے روکے گا؟ اس سے صحت خراب ہوگی. اس طرح روکے گا آپ کو، وہ کہے گا اس سے خاندانی نظام تباہ ہو جائے گا، تو اگلا کہے گا میرے کرنے سے کیا نظام تباہ ہوگا؟ تو پوری دنیا جب زنا چھوڑے گی تو نظام بحال ہوگا نا، میرے اکیلے سے کیا ہوتا ہے؟ وہ آپ کو کہیں گے اس سے ایڈز پھیلتا ہے، تو لوگ کہیں گے ٹھیک ہے ہم ایڈز کی جو بچنے کی تدابیر اختیار کر لیں گے. کوئی آپ سے کہے گا کہ جی آپ کا پیسہ اس سے برباد ہو جائے گا، تو آدمی کہے گا ایک دفعہ کر لیتا ہوں، جب برباد ہونے لگے گا تو نہیں کروں گا. ہر چیز کا شیطان جواب آپ کو دے دے گا. اس کے لیے سوائے اللہ سے ریلیشن کے کہ آپ کو کس کا خوف ہو؟ اللہ کا. وہ آگ میں ڈالے گا اگر میں نے زنا کیا، وہ آگ میں ڈالے، وہ برباد کر دے گا زندگی میری. زانی کو آخرت میں سزا بعد میں ملتی ہے، دنیا میں سزا پہلے. دنیا کی سزا پتہ ہے کیا زانی کی؟ اس کی فیملی لائف کی ایسی کی تیسے. اس کے دل میں بیوی کی محبت نہیں بلکہ بیوی بوجھ لگتی ہے اس کو. آپ سوچو جس کو اپنی بیوی بوجھ لگنا شروع ہو جائے اس کو گھر میں کیا مزہ آیا. شادی شدہ آدمی سفر میں جاتا ہے، گھر میں بھاگنے کی اس کو جلدی ہوتی ہے، اس سے میاں بیوی کا ریلیشن بنتا ہے، پھر اولاد کا ماں باپ سے ریلیشن بنتا ہے. تو اس کے ایک جس کو ہندی میں کہتے ہیں نا پریوار ہوتا ہے، خاندان ہوتا ہے. بعض الفاظ ہندی کے بڑے اچھے ہیں، وہ پریوار کا لفظ نا بڑا ایک اٹریکٹیو سا لفظ لگتا ہے، اس لیے میں بار بار پریوار لے کر آتا ہوں. تو ایک پورا آپ کا کیا ہوتا ہے؟ ایک خاندان آباد ہوتا ہے. عورت کو شوہر پہ اعتماد ہوتا ہے، کیونکہ یہ جو شوہر 2 نمبر ہوتے ہیں یہ بالآخر پکڑے جاتے ہیں. یہ ہو نہیں سکتا کہ پکڑے نہ جائیں، یہ کہیں نہ کہیں پکڑے جاتے ہیں. عورت کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس کا ریلیشن ہے، اور پھر عورت کے دل میں شوہر کی 2 ٹکے کی حیثیت نہیں. بعض دفعہ تو یہ ہوتا ہے کہ عورت شوہر کی قدر کرنا چھوڑتی ہے، ٹائم پاس کرتی ہے، اور بعض دفعہ خود بھی وہ بد کردار بن جاتی ہے. وہ کہتی ہے جب تمہارے تعلقات ہو سکتے تو ہمارے کیوں نہیں ہو سکتے؟ تو اب کیا ایسا رشتہ تو گیا تیل لینے. رشتہ کہاں گیا؟ بولو تیل لینے. تو جب رشتہ تیل لینے گیا تو اس کا نقصان کیا ہوگا کہ زانی جو زنا کر کے جو تھوڑی دیر کی خوشی ہوتی ہے وہ تو حاصل ہوتی ہے، لیکن جو ایک کنٹینیوسلی ایک خوشی انسان کو گھر میں بیوی بچوں کی محبت سے، اور پھر وہ بڑھاپے میں دادا دادی نانا نانی، یہ ساری جو ایک مستقل خوشی ہے، یہ ہمیشہ کے لیے اس سے کیا ہو جاتا ہے؟ محروم. بالکل نشے کی مثال ہے کہ چرس پینے کا مزہ 10-15 منٹ کا، مجھے ٹوٹل کیلکولیشن معلوم نہیں کیونکہ میں کوئی چرسی الحمدللہ ہوں نہیں، آئندہ کسی چرسی سے پوچھوں گا. کل میں نے 3 جہاز دیکھے. کل میں نیو کراچی سے آ رہا تھا، بہت عرصے کے بعد مجھے جہاز نظر آیا. 3 جہاز. میں نیو کراچی سے آ رہا تھا تو جھاڑیوں کے اندر 3 بندے بیٹھے ہوئے ہیں. ان کو جہاز کہتے ہیں نا ہم لوگ، یہ ہوا میں ہوتے ہیں. اچھا وہ چرسی نہیں تھے، کیونکہ جو ان کی حالت ہوئی گئی تھی نا، اس سے لگ رہا تھا یہ چرس تو چھوٹا نشہ ہے، یہ کچھ اور ہی کر رہے ہیں. تو میں نے گاڑی تھوڑی سلو کر لی، میں نے کہا جھانک کے دیکھیں یہ کر کیا رہے ہیں. تو اچھا زیادہ قریب ہم نے دیکھا ٹیکا ہے ایک کے ہاتھ میں، انجیکشن. تو ایک دوسرے کو انجیکشن لگا رہے ہیں. اللہ کی پناہ یار، جو ان کا منہ بالکل ایسا جیسے ڈیزل، ایسے کالے ہوئے، کپڑے پھٹے ہوئے، برباد زندگی، ان کی زندگی برباد. میں نے سوچا تھوڑا ولاگ بناؤں، پھر میں نے کہا اچھا نہیں ہے یار یہ بیچاروں کو ولاگ بنائے ہم تو. لیکن وہ تینوں بیٹھے ہوئے ہیں ایسے مر رہے ہیں، اور ایک دوسرے کے انجیکشن. کون دے کر گیا ان کو انجیکشن؟ کوئی تو دے کر گیا ہوگا. تو پیسہ بھی برباد. اب ان کو تو مزہ آ رہا ہے نا، لیکن آپ کا کیا خیال ہے؟ یہ ہمیشہ کا مزہ ہے؟ تھوڑی دیر کا مزہ ہے، اس کے بعد عذاب اور ٹینشن. یہ خودکشیاں تک کر لیتے ہیں ہیروئن چی. تو میرے بھائی زنا کا بھی ایسے ہی ہے، تھوڑی دیر کا مزہ ہے، لیکن جو نیچرل مزہ تھا، آپ کا گھر بار آباد ہو، محبتیں ہوں، میاں بیوی کا ریلیشن، عورت کو شوہر پہ اعتماد، شوہر کو بیوی پہ اعتماد، یہ لبرل لوگوں میں یہ سب اعتماد کی ایسی کی تیسی. میں تو ایسے حالات جانتا ہوں جو سیکولر لبرل نام نہاد لبرل ہے نا، جو بڑے پراؤڈ مائنڈڈ بنتے ہیں کہ یہ ملاؤں کو نہیں مانتے، یہ ملاؤں کے ایسے ان کے حالات ہوتے ہیں. بڑی لبرل سی ایک انٹی سے شادی کر لی، کسی پہ میں الزام نہیں لگا رہا، چپ رکھ رہے ہوتے ہیں ان کے پرسوں میں بیگم کے کہ یہ جو
کہہ کے جا رہی ہے کہ میں طارق روڈ مارکیٹ میں شاپنگ کرنے جا رہی ہوں تو لوکیشن سے ہم ٹریس کریں گے کہ یہ جا بھی وہاں رہی ہے. یار جب بیوی پہ یہ شک پیدا ہونا شروع ہو جائے تو لائف تو گئی نا, ختم نا. بیوی پہ یہ شک کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ اپنی حرکتیں ٹھیک نہیں ہیں, اپنی حرکتیں ٹھیک نہیں ہیں. ان کو پتا ہے کہ ہم جب برے ہیں, ہم ادھر ادھر پتہ نہیں کام مکالا کرتے ہیں, تو ہماری بیوی بھی ہو سکتا ہے کر رہی ہو. تو یار یہ کوئی زندگی ہے؟ سوچو, عورت کو شوہر پہ اعتماد نہیں ہے کہ پتہ نہیں یہ جمشید کا نمبر ہی ہے یا جمشیدہ ہے یہ, اور مرد کو بیوی پہ اعتماد نہیں ہے کہ پتہ نہیں یہ سلطانہ ہے یا اصل میں اوریجنل سلطان نہ ہو کہیں ہے. تو یہ کوئی زندگی ہے؟ اس کو تھوڑی ریلیشن بولتے ہیں. اس سے تو بہتر تھا کہ تم شادی نہ کرتے یار. ایسے شکوک ایک دوسرے پہ, شوہر باہر ملک چلا جاتا ہے, وہ بیوی پہ شک کر رہا ہوتا ہے میں یہاں ہوں پتہ نہیں وہ کیا کر رہی ہے وہاں, عورت کو اس پہ شک ہوتا ہے کہ وہ وہاں پتہ نہیں کیا غلغباڑے کر رہا ہے. یہ ہے مذہب سے بغاوت کا بولو نتیجہ. یہ اللہ دنیا میں زانی کو عذاب دیتا ہے کہ وہ تھوڑی دیر کی لذت, اچھا وہ تھوڑی دیر کی لذت بھی پہلی دفعہ میں اس کو لگے گی, اس کے بعد وہ اس کا عادی ہو جائے گا. تبھی تو یہ گورے جو ہومو سیکسولیٹی کی طرف آئے ہیں, کیوں آئے ہیں؟ یہ نائٹ کلبوں میں زنا کر کر کے تھک گئے ہیں. اب ان کو بورنگ ہے یہ. ہمارے یہاں نا ایک صاحب امریکہ گئے اور یورپ گئے, کہتے ہیں گورے اتنے اچھے ہیں, وہاں چڑیا پہنی ہوئی عورتیں گھوم رہے ہیں, گورے دیکھتے ہی نہیں, اور ہمارے ٹھرکی جا کے نا ایسے چھانک چھانک کے ایک ہفتہ تو ہمارے ٹھرکیوں کا لڑکیاں دیکھنے میں گزرتا ہے, اس کے بعد جاب تلاش کرتے ہیں وہ. میں نے کہا یہ اس سوسائٹی کا کوئی پوزیٹو پہلو نہیں ہے, یہ نامرد ہونے کی علامت ہے. اگرچہ یہ ٹھرک ٹھیک نہیں ہے, میں ایسے نہیں کہہ رہا آپ مردانگی دکھائیں وہاں جا کے, یہ اس کی علامت ہے اللہ نے ان سے لذت ہی چھین لی ہے, کیونکہ یہ زنا کر کر کے نا اب یوز ٹو ہو گئے. ان کے لیے جمشید میں اور جمشیدہ میں کوئی فرق رہا نہیں ہے, محمود اور محمودہ ان کے لیے برابر ہو گئی ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو یہی عذاب نہیں ہے کیا کہ ایک لذت جو ایک اللہ نے مرد کے دل میں عورت کی طرف لذت رکھی, وہ لذت ہی چھین لی اللہ نے. ہمارے لوگوں سے نہیں چھینی ہے تو یہ ٹھرکی بنے ہوئے ہوتے ہیں وہاں جا کے. ہاں اللہ نے یہ بولا ہے کہ یہ کام مت کرو بھائی, نظر کی حفاظت کرو, اور ایک حلال طریقے سے جو نکاح کا طریقہ اللہ نے رکھا ہے. تو زانی جو زنا کرنے والا ہے اس کو آخرت میں تو بہت سخت سزا ہے, وہ تو جہنم کی آگ ہے. حضرت جبریل کو نبی نے دیکھا نا معراج میں, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ کچھ لوگ ننگے مرد اور ننگی برہنہ عورتوں کو آگ میں جلایا جا رہا ہے, اور وہ آگ کے شعلوں کے ساتھ اوپر آتے ہیں. تو آپ نے جبریل سے پوچھا یہ کون ہے؟ جبریل نے فرمایا یہ آپ کی امت کے زنا کرنے والے مرد اور زنا کرنے والی عورتیں. انہی مرد اور عورتوں کو ایک ساتھ اللہ نے ڈالا ہے, جلو اس عذاب کو دیکھو. اللہ ہم سب کو اس عذاب سے محفوظ رکھے. تو زنا ہلکا عذاب نہیں, آخرت کا عذاب بھی بہت سخت ہے. لیکن دنیا میں زانی کو کیا سزا ملتی ہے؟ اس کی جو خاندانی جو گھر کی لائف ہے اس کی ایسی کی تیسی. پھر جب بچوں کو پتہ چلتا ہے ہمارا باپ ایسا, بچوں کے دل میں بھی باپ کی کوئی عزت نہیں رہتی. وہ باپ کو بھی جمشید سمجھتے ہیں, ڈیڈی پاپا واپا سب ختم, ابا ابو بزرگی سب ختم. اس لیے میں تبھی تو آپ لوگ کو 4 شادیوں پہ سیٹ کر رہا ہوں. زنا کی طرف مت جاؤ بھائی, خاندان بڑھاؤ, اولاد ملے گی حلال اولاد. انگریزوں کے اولاد بھی حلال نہیں ہے, وہ بھی زنا کی پیداوار ہے. تبھی ان میں اتنے سیپریشن کے واقعات ہیں. میں نے گورے کا انٹرویو لیا کسی یورپ میں, میں نے کہا آپ کے فادر کیا کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا فادر پتہ نہیں کدھر ہے. اپنے پھر فادر کو گالیاں دینے لگا وہ. میں کہا یار سٹائل ہے بھائی. تو کیونکہ وہ فادر جو تھا نا وہ اس کی ماں کو چھوڑ کر کہیں اور منہ کالا کرنا شروع کر دیا تھا اس نے, پھر اس کو چھوڑ کے کہیں اور منہ کالا کرنا شروع کر دیا. تو اولاد کو ایسے فادر سے محبت ہوگی کہاں ہوگی وہاں؟ تو خیر, تو اس لیے اللہ نے کیا فرمایا کہ جو ایمان والے لوگ ہیں الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم, باندیاں کا نظام ختم ہو گیا. اب صرف کیا ہے بھائی؟ الا علی ازواجہم, ایمان والا اپنی زوجہ کے علاوہ کہیں اور نہیں جاتا. اچھا دیکھو, اللہ یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ ایمان والے لوگ اپنی زوجہ کے پاس جاتے ہیں, یہ اسٹائل بھی ہو سکتا تھا نا, لیکن اللہ نے یہ انداز نہیں اختیار کیا, بلکہ اللہ نے کہا کہ یہ لوگ اپنی شہوت کو کہیں بھی پورا نہیں کرتے سوائے بیوی کے. یہ انداز کیوں اللہ نے رکھا؟ تاکہ فحش فلمیں دیکھنے والے بھی سمجھ جائیں کہ یہ بھی کیا ہے, بولو حرام ہے, اور ہینڈ پریکٹس کرنے والے بھی سمجھ جائیں کہ یہ عمل بھی کیا ہے, حرام, یہ ناجائز ہے, جائز عمل نہیں ہے. جو لڑکوں سے بدفعلی کرتے ہیں وہ بھی سمجھ جائیں کہ یہ عمل بھی کیا ہے, بولو حرام. بد نظری سے اپنی خواہش پوری کرنا وہ عمل بھی کیا ہے, تصور میں کسی غیر عورت کا تصور. بعض نوجوان بتاتے ہیں ہم لیٹتے ہیں تو پھر فلم چلاتے ہیں دماغ میں, اس کی فلم پوری چلا کے اس سے لذت حاصل کر رہے ہوتے ہیں. بھائی یہ بھی ناجائز اور یہ بھی حرام. تو اللہ نے صرف اور اللہ نے کہا اپنی خواہشات کو کہیں بھی پورا نہیں کرتے سوائے بیوی کے. تو جب مسلمان پہ اتنی پابندیاں اتنی ریسٹرکشنز ہو, بیویوں کی تعداد زیادہ ہونا تو بنتا ہے نا میرے بھائی, کیا خیال ہے؟
फिर इतने प्रोटोकॉल तो मुसलमान मर्द को मिलना चाहिए ना। एक अंग्रेज मुसलमान हुआ, जर्मनी का था मेरा ख्याल है, इतनी बड़ी दाढ़ी उसकी, जामिया रशीद में आता था। अब जब मुसलमान हुआ है, जर्मनी में कितनी अय्याशी आपको पता है, मुसलमान हुआ तो फिर यहाँ गुलशन इकबाल में कोई लड़की मुसलमान कोई लड़की थी, उससे फिर उसकी शादी हुई, बड़ा माशाल्लाह दाढ़ी वाड़ी और बड़ा नेक अंग्रेज था वो। मैं मिला उससे, गपशप लगाई तो मुझे कहता मैं तो करूंगा 4 शादी। उससे ये हो रहा था कि मेरी बीवी नहीं करने दे रही है, हालांकि वो मुसलमान है, पाकिस्तानी मुसलमान है। फिर वो यही कहने लगा, यार हमने जब इतनी अय्याशी छोड़ दी इस्लाम के लिए, हमने इतनी बड़ी कुर्बान, और सेहत भी ऐसी उस गोरे की, आप जर्मन तो वैसे ही देखा होगा ना आपने, कैसे हाइट होती है इनकी, इतने चमाट मारे तो बंदा गिर जाए। तो एकदम गुस्सा हो गया मेरे सामने बैठे बैठे। मैंने कहा भाई मैंने थोड़ी रोका तुझे, उसकी बीवी इसको रोक रही थी तो उस पर गुस्सा हो रहा था। हम ये ऐसे कर रहा था इंग्लिश में ना, इंग्लिश भी जानता था वो, जर्मन था या पता नहीं फ्रांस का था, भी मुझे पूरा याद नहीं है, वाकया भी 15-20 साल पुराना है। तो फिर भाई वो तो फिर मुसलमान का इतना तो बनता है ना। अच्छा ये यूरोप में जो या अंग्रेज औरतें जो है ना, वो ये बात आसानी से एक्सेप्ट कर लेती हैं कि मर्द 2 शादियां करें, क्योंकि उनको पता होता है कि मर्द की दोस्तियां बहुत औरतों से होती हैं। जो सेकुलर लिबरल लोग हैं, नाम नेहाद लिबरल्स की बात कर रहा हूं मैं, ये करते क्या है, इनकी दिखाने को एक बीवी होती है, लेकिन इनकी औरतों को भी पता होता है कि इनके ताल्लुकात बहुत, दफ्तर में इनकी जो सेक्रेटरी है वो अलग है, वो एक अलग अजाब बनी हुई है बीवी के लिए, वो भी छांट छांट के रखता है, उसकी क्वालिफिकेशन से ज्यादा उसकी शक्ल देखी जा रही है। और फिर बाहर जाके क्या कुछ कर रहा है, यूरोप जा रहा है, फला मुल्क जा रहा है, पता नहीं क्या कर रहा है। तो ये जो अंग्रेज औरतें होती हैं, ये ज्यादा आसानी से एक्सेप्ट कर लेती हैं, जब ये इस्लाम कबूल करती है ना, ये एक्सेप्ट कर लेती हैं कि हमारे शौहर की दूसरी बीवी हो, क्योंकि इन्होंने वो तबाही वाला दौर देखा होता है, वो दौर इन्होंने देखा होता है। तो हमारी औरतों को ने क्योंकि देखा नहीं है ना वो, उनको इसलिए इस्लाम की कदर नहीं है। तो अल्लाह ने क्या फरमाया भाई, अल्लाह ने फरमाया इल्ला अला अज़वाजिहिम, मुसलमान मर्द के पास अपनी ज़ौजा के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। अच्छा यहाँ पे डॉक्टर लोग टांग अड़ाते हैं, डॉक्टर कहते हैं एक्चुअली ये जो हैंड प्रैक्टिस वगैरह है, इससे एक्चुअली सेहत को नुकसान नहीं होता, और ये तो वगैरह वगैरह जो डॉक्टर फजूल बातें कर रहे होते हैं। देखो एक चीज खूब अच्छी तरह समझ लो, हर चीज मेडिकल साइंस से साबित नहीं हो सकती। मेडिकल साइंस क्या करती है कि वो कहते हैं भाई जब आप सेटिस्फाई होते हो, इधर हो या उधर हो, तो जो वहां आपकी बॉडी में चेंजिंग आती है वही यहां भी आती है। यानी वो तो इसको बिल्कुल एक सिंपल उस पर लेके जा रहे होते हैं, लेकिन हकीकत ये है इससे मेडिकली भी आपको नुकसान होता है, क्योंकि मेंटली आप डिस्टर्ब होते हो। अल्लाह ने जो काम, नेचर कभी गलती करती है, मुझे एक बात बताओ, फितरत कभी 2 नंबर ही करती है? तो अल्लाह ने मर्द को औरत के लिए, औरत को मर्द के लिए पैदा किया है। अगर ये ख्वाहिश आपकी हाथ के जरिए या किसी और तरीके से पूरी होगी, तो ये हो नहीं सकता कि आप ज़हनी तौर पर आप डिस्टर्ब ना हो, ये हो नहीं सकता, ये नामुमकिन है। अल्लाह ने हमारे लिए दूध को पैदा किया है या चर्स को पैदा किया है? दूध को पैदा किया। दूध पीते रहो, मेंटली कोई दिमाग में कोई खराबी आएगी आपके? भाई ये नेचुरल है ना, अंडे खाते रहो, पराठे खाते रहो, चावल खाते रहो, रोटी खाते रहो, कुछ भी नहीं होगा। आप ज्यादा मजे के चक्कर में चर्स पे आ गए, बॉडी को नुकसान हो या ना हो, सबसे पहले खोपड़ी खराब होगी आप। तो ये जो हाथ से ख्वाहिश पूरी करने की जिनको आदत पड़ती है, ये मेंटली डिस्टर्ब होते हैं। अब वो कैसे होते हैं एक अलग टॉपिक है, मैं ज्यादा ये इसको डेप्थ में जाके नहीं बयान करता। इनकी शादीशुदा लाइफ बहरहाल मुतासिर होती है, ये हो नहीं सकता कि वो मुतासिर ना हो। अब लोग कह रहे होते हैं कि मिसालें दे रहे होते हैं, फला को इसकी आदत थी लेकिन शादीशुदा लाइफ में कोई मुतासिर नहीं हुआ। भाई वो ये तो जब होगा जब कंपेयर करके देखो कि जो ये काम नहीं करते उनकी शादीशुदा लाइफ और जो करते रहे उनकी लाइफ, दोनों में बड़ा फर्क होगा। आप कंपेयर कैसे करोगे? तो जब इंसान मेंटली किसी और जगह अपने आप को सेट कर लेता है तो उसको उस सेटिंग से निकलने में टाइम लगता है बहुत ज्यादा। मेरे पास कितने नौजवान आए हैं जिनको आदत हो गई थी, बहुत ज्यादा आदत हो गई, तो वो इतने डिस्टर्ब हुए, वो कह रहे हैं हम उसी काम में सेटिस्फाई ज्यादा होते हैं। ये खुद एक आपके ये इसकी अलामत है कि आपकी जो दिमागी सेहत है वो बुरी तरह मुतासिर हुई है इससे। इसलिए वक्ती तौर पर अगर बॉडी को कोई नुकसान हो भी रहा हो ना, जैसे डॉक्टर कहते हैं कि आप अपनी ख्वाहिशात पे जो कंट्रोल कर रहे हो और उसको पूरा नहीं कर रहे, तो आपका जिस्म भी मुतासिर होगा, भूख नहीं लगेगी, तो ये वक्ती नुकसान है। ये शादी के बाद ये सारे साइड इफेक्ट खत्म हो जाएंगे, लेकिन अगर गलत तरीके पे सेट हो गए ना तो वक्ती तौर पे यकीनन कुछ फायदे हासिल हो सकते हैं, लेकिन दायमी तौर पे उसके नुकसानात होंगे। और सबसे बड़ी बात यह
यार एक चीज में अगर फायदा हो भी सेहत को बिलफर्ज, लेकिन जब हमारे लिए वो अल्लाह ने हराम करार दे दिया तो बस मुसलमान के लिए ये नुकसान काफी है, ये नुकसान काफी है मुसलमान के लिए। सहाबा ने शराब के बारे में नबी से पूछा था, मुशरिकीन मक्का कहा करते थे कि शराब में तो बहुत सारे फायदे भी हैं, इस्लाम ने शराब को हराम करार दे दिया, लेकिन शराब पी के बॉडी में ताकत आती है, कितने डिप्रेशन टेंशन हो, जब शराब पीते हैं तो सारे गम हम भूल जाते हैं। तो अल्लाह ने कोई ज्यादा लंबा चौड़ा जवाब नहीं दिया कुरान में। अल्लाह ने फरमाया इस्मुहुमा अकबरु मिन नफ़इहिमा, इनमें जो गुनाह है वो इनके फायदों से ज्यादा है। और दूसरी बात एक जहन में ये भी रखो कि मेडिकल साइंस का टॉपिक अखलाकियात नहीं है। मिसाल के तौर पर आप किसी डॉक्टर से पूछो कि डॉक्टर साहब जिना करने में सेहत को कोई नुकसान है, तो डॉक्टर कहेगा नहीं भाई, बीवी के पास जाना और जिना करना दोनों में एक जैसी एनर्जी यूज होती है, तो कोई नुकसान नहीं है। ये डॉक्टर ये बात क्यों करेगा? इसलिए कि अखलाकियात डॉक्टर का टॉपिक नहीं है। लेकिन मजहब आपको बताएगा जिना करने में नुकसान क्या है, जहन्नम की आग है। अगर 4 गवाहों से साबित हो गया तो 100 कोड़े हैं, और अगर शादीशुदा होना साबित हो गया तो जमीन में गाड़ के पत्थरों से मार के हलाक किया जाएगा इसको। इतना बड़ा जुर्म है ये। तो हर चीज डॉक्टरों से पूछने की नहीं होती, क्योंकि ये आजकल ना लोग डॉक्टर से पूछ रहे होते हैं, डॉक्टर साहब मुझे ये आदत पड़ गई है। डॉक्टर कहते हैं कर, वो पता नहीं खुद क्या कर रहा होता है, बहरहाल वो कहते हैं कि करते रहो। तो और लड़कों को डॉक्टरों ने इसमें बिगाड़ दिया, खराब कर दिया। तो हमारे लिए भाई अल्लाह का कानून बहुत है। हाँ ये जरूर है कि जिन लड़कों को इसकी आदत पड़ जाए ना, तो ये आदत जल्दी छूटती नहीं है। तो जिनको आदत नहीं पड़ी है वो अपने आप को इस अजाब से बचाएं। और मैं गारंटी से कहता हूं कि जब उनका की शादी होगी, निकाह होगा उनका, वो ज्यादा अच्छी लाइफ गुजारेंगे, ज्यादा अच्छी लाइफ गुजारें। एक तो वो शादी का इंतजार करेंगे पागलों की तरह, सही है, इंतजार करेंगे वो। तो वो अपने आप को बचाएं इससे, ये सोच के ना करें कि एक दफा करने में क्या होता है। जिसने इस बुराई को एक दफा किया वो फिर पड़ गया इसमें हमेशा के लिए। तो बचाएं, जिनको आदत नहीं है वो बचाएं अपने आप को इस बुराई से, और जिनको आदत पड़ गई है वो छोड़ने की कोशिश करें। और ये यकीन कर ले कि छोड़ने की कोशिश करेंगे तो इंशाअल्लाह ये गुनाह छूट जाएगा। छूटा नहीं तो कम हो जाएगा, कम नहीं तो शादी के बाद छूट जाएगा। लेकिन अगर छोड़ने की कोशिश नहीं की ना तो फिर नहीं छूटता ही है। तो और छोड़ने की कोशिश में क्या है, किसी शेख से इस्लाही ताल्लुक कायम करें। हजरत फिरोज मेमन साहब हैं, शाहीन असर हजरत हकीम अख्तर साहब के खुलफा में से हैं, जामित रशीद में मौलाना कासिम साहब हैं। किसी अल्लाह वाले से इस्लाही ताल्लुक कायम करें, अपने ख्यालात को पाकीज़ा करें। और जब भी गुनाह हो अपने आप पर कोई सजा रखें, कोई रोजे की या कोई सदका वगैरह की सजा रखें, तो उससे आहिस्ता आहिस्ता ये गुनाह बोलो छूट जाता है। और फिर जब फिर भी नहीं छूट रहा तो मायूस ना हो, कोशिश नहीं छोड़नी है, क्योंकि उस कोशिश का पता है क्या फायदा होगा। अगर आपने कोशिश नहीं की तो खूब समझ लो ये इस गुनाह तक नहीं रहोगे, फिर इससे एक स्टेप आगे बढ़ोगे। जो हैंड प्रैक्टिस करते हैं जिना की तरफ, फिर वही जाते हैं, क्योंकि उनको अपनी ख्वाहिश पे कंट्रोल ही नहीं होता। इसका सबसे बड़ा अजाब ही यही है, क्योंकि वो ना बार बार उनके जज्बात भड़कते हैं। जो एक दफा हिम्मत करके इस बुराई को छोड़ दें, उनके जज्बात भड़कते ही नहीं है, वो कंट्रोल में आ जाते हैं। ये ऐसा जुर्म है, करोगे तो करते रहने की आदत पड़ेगी। फिर एक मेरे पास ऐसे नौजवान आते हैं, एक दिन में 6-6, 7-7 दफा कर रहे होते हैं ये बुराई। तो आपने अगर छोड़ने की कोशिश नहीं की, पहली बात ये गुनाह बढ़ता चला जाएगा। दूसरी बात, फिर इस गुनाह तक रुकोगे नहीं, ये गुनाह आपको फोर्स फिल्मों तक लेकर जाएगा, फिर फोर्स फिल्मों से जिना तक लेके जाएगा आपको। तो छोड़ने की कोशिश में क्या होगा फायदा, या तो छूट जाएगी बुराई हमेशा के लिए, या कम हो जाएगी, या कम से कम वहां स्टॉप लग जाएगा, उससे आगे नहीं जाओगे आप। क्योंकि आप लड़ रहे हो शैतान से, तो शैतान भी दिफाई पोजीशन में आ जाएगा। नहीं आई मेरा ख्याल है बात। जब आप शैतान से लड़ोगे ना, एक होता है इकदामी पोजीशन, बढ़ चढ़ के हमले करना, एक होता है दिफाई पोजीशन, हमला कोई और कर रहा है, आप सिर्फ दिफा कर रहे हो। तो अगर आपने हथियार डाल दिए और इस बुराई से बचने की कोशिश भी छोड़ दी, तो शैतान इकदामी पोजीशन में आएगा, वो बढ़ चढ़ के आप पे हमले करेगा। वो कहेगा अभी ये कर रहे हो, अब इससे आगे जाओ, अब इससे आगे जाओ, अब इससे आगे जाओ, जिना करवा के छोड़ेगा वो। लेकिन अगर आप छोड़ने की कोशिश में लग गए, या तो आप शैतान से जीत जाओगे, छूट जाएगी बुराई। नहीं जीते तो कम से कम इतना होगा कि शैतान को दिफाई पोजीशन में ले आओगे। शैतान कहेगा ठीक है मैं बढ़ चढ़ के हमले तो नहीं कर रहा, लेकिन तुझे यहां तक रोकूंगा मैं, कम से कम ये करता रहे, इससे आगे बढ़ने पे नहीं आएगा वो। आप लोग को समझ में नहीं आ रहा, रहने दो। इसलिए खुलासा ये निकला कि जब भी किसी नौजवान से ये गुनाह हो, वो अज़म करे मैं अपने आप को सजा दूंगा। सजा कुछ भी हो सकती है, वो खुद फैसला करे। सदका करूंगा कुछ पैसे, या रोजा रखूंगा, या इतने नवाफिल पढ़ूंगा, या सुबह का नाश्ता गोल कर दूंगा, या उस दिन खाना नहीं खाऊंगा। कुछ ना कुछ सजा दे, शुरू में हल्की सजा दे, बहुत ज्यादा सजा न दे।
तो आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता, और फिर अल्लाह से दुआ भी मांगे, 2 रकत पढ़ के तौबा भी किया करे, तो आहिस्ता आहिस्ता ये गुनाह इंशाअल्लाह छूट जाए। समझते हो कि नहीं समझते? तो अल्लाह ने क्या फरमाया, इल्ला अला अज़वाजिहिम, अल्लाह से अगर रिलेशन मजबूत करना है तो निकाह के अलावा तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। ये अल्लाह का हुक्म है। आगे हम चलते हैं, आज मैंने ये सूरत खत्म करनी है। इल्ला अला अज़वाजिहिम औ मा मलकत अयमानुहुम फ़इन्नहुम गैरु मलूमीन। अल्लाह फरमाते हैं कि जो तमाम रास्तों को ख्वाहिश पूरी करने के बंद करे और निकाह को फोकस करे, तो जो निकाह को फोकस करेगा ये काबिल मलामत नहीं है। ये जुमला लगाने की भी क्या जरूरत थी अल्लाह ताला को? भाई नहीं आई मेरा ख्याल है बात। अल्लाह ताला ने अगर किसी चीज को हलाल कर दिया तो अल्लाह के लिए इतना कहना काफी है ना कि ये हलाल है तुम्हारे लिए, कि भाई बीवी के पास जा सकते हो, काफी है ना ये। लेकिन अल्लाह ने आगे कहा कि अगर ज़ौजा के पास जो जाएगा या निकाह करेगा, ये लोग काबिल मलामत नहीं है। ये कहने की अल्लाह को जरूरत क्या थी भाई? अबे जब भी कोई कानून बनाया जाता है तो इतना कह देना काफी होता है ये इल्लीगल है और ये लीगल है। आगे ये कहने की क्या जरूरत होती है कि जो ये लीगल करेगा वो मलामत के काबिल नहीं है? ये कहने की जरूरत पड़ती है? मैं आसान मिसाल से समझाता हूं बात को। देखो, डॉक्टर से आपने पूछा कि डॉक्टर साहब क्या क्या खा सकता हूं, क्या क्या नहीं खा सकता, तो डॉक्टर कहेगा कि भाई आपका चूंकि गला खराब है, आप अचार नहीं खा सकते, आप कोल्ड ड्रिंक नहीं पी सकते, आप ये नहीं पी सकते। डॉक्टर साहब क्या मैं गन्ने का रस पी सकता हूँ? हाँ पी सकता हूँ। हाँ आप पी सकते हो। डॉक्टर ये कहेगा ना, बस इतना काफी है। तो अल्लाह भी ये कह देते भाई ये हराम है और निकाह करके जो ख्वाहिश पूरी करते हैं वो क्या है? हलाल है। लेकिन अल्लाह ने कहा कि जो अपनी निकाह करके ख्वाहिश पूरी करते हैं ये लोग काबिल मलामत नहीं है, क्योंकि अल्लाह को मालूम था कि कुछ सूफी मिजाज लोग फंटर बनेंगे और शादियां करने वाले को भी ताने देंगे शहवत परस्ती के, क्योंकि वो ये समझेंगे कि ये दुनियादारी है। वो कहेंगे भाई हराम से भी बचो, हलाल में भी बकदरे जरूरत इक्तिफा करो। क्या शादियों में लग गया है और कोई काम नहीं है तुम्हारा? अभी एक शादी, फिर दूसरी शादी, फिर तीसरी शादी, फिर चौथी, क्या हो गया यार ये आप? तो इसलिए अल्लाह ने फरमा दिया कि जो निकाह को फोकस कर रहा है, इसको मैंने परमिशन दी है, अपने खर्चे पे कर रहा है, बराबरी करेगा। तो कोई अगर इसको ताना देता है ना मलामत का, क्या भाई यार तू भी है तो तू भी ठरकी, पहले तू हराम कर रहा था उधर ठरकता, अब शादियों पे सेट हो गया तो है तो ठरकी है। ना 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 ना, अल्लाह कहते हैं ये मेरी तरफ से इसकी परमिशन है, लिहाजा इसको ठरकी कहने की किसी को इजाजत। मजाक में कह दे तो अलग बात है। मैंने भी यूनिवर्सिटी में किसी को मजाक में कह दिया था। यूनिवर्सिटी में मेरा बयान हुआ तो किसी ने 4 शादियों की बात की, एकदम लड़के एकदम जोश में आ गए ना। मैंने कहा तुम सब ठरकी हो, वो मजाक था। सही है। तो क्योंकि मेरा वैसे कुछ नहीं वो रिस्पॉन्स आ रहा, जैसी ये बात हुई एकदम सब। तो अल्लाह ताला ने यहाँ ये इसलिए कहा है, तभी फतावा काजी खान एक फिक़ा की बहुत पुरानी किताब है, उसमें लिखा है कि अगर किसी शख्स के पास 2 बीवियां थीं, उसने एक और शादी की और किसी ने उसको ताना दिया कि यार क्या कर रहा है यार, तेरी ख्वाहिश 2 से पूरी नहीं हुई है क्या? तो युखाफु अलैहिल कुफ्र, उस पे खतरा है कि वो काफिर ना हो गया हो, क्योंकि अल्लाह ने बाकायदा परमिशन दे के कहा है कि ये काबिल मलामत बोलो नहीं है। जब अल्लाह ने कह दिया कि करने दो, अपने खर्चे पे भीख लेके कर रहा हो तो फिर भीख की मलामत करो यार, ये क्या कर रहा है? जब अपने खर्चे पे कर रहा है और उनमें अगर बेअदली कर रहा है तो भी काबिल मलामत है। उसको आप ये कहो यार हुकूक क्यों अदा नहीं कर रहे, इसमें भी उसको मलामत की जाएगी। यार शादियां तो कर रहे जा रहे हो, हुकूक पूरे नहीं कर रहे, इस पे भी मलामत की जाएगी। लेकिन हमारे यहाँ हुकूक भी पूरे कर रहा हो, बराबरी भी कर रहा हो, शादी भी अपने खर्चे पे कर रहा हो, तो भी ताने देते हैं। क्या 2 से दिल नहीं भरा? मैंने जब 2 की थी ना, जब मेरी तीसरी हुई है, तो मेरे करीबी रिलेटिव हैं, मुझसे बड़े भी हैं, एहतराम भी है उनका मेरे दिल में, तो मेरा ख्याल था मिलेंगे, वेल डन माशाल्लाह। वैसे मुझे देखा उन्होंने, क्या हो गया 2 से दिल नहीं भरा था क्या? ऐसे मुझे उन्होंने कहा कि मैं अजीज, फिर थोड़ी देर के लिए मुझे शौक लगा, मैं बहुत शर्मिंदा हुआ कि यार मैं शायद कोई गलत आदमी हूँ। वैसा उन्होंने मुझे तंज किया ना, क्या फिर कर ली, ऐसा तंज किया, मुझे थोड़ी देर के लिए लगा कि मैं कोई सोसाइटी में नेक या शरीफ आदमी नहीं हूं। मुझे ऐसा महसूस सा हुआ, इतनी मजबूत लहजे में उन्होंने डांटा मुझे। फिर मैंने सोचा यार अल्लाह ने कहा फ़इन्नहुम गैरु मलूमीन, अल्लाह कह रहे हैं, अल्लाह थपकी दे रहे हैं, कोई बात कोई ठीक किया, कोई मसला नहीं, हुकूक पूरे कर रहे हो तो क्या किया है, ठीक किया है। तो ये मैं नहीं कह रहा मेरे भाई, ये अल्लाह कह रहा है कि अगर कोई शादी कर रहा है, अपने खर्चे पे कर रहा है, लड़की वालों को धोखा भी नहीं दे रहा, उसमें पहली वालियों के साथ बराबर का सलूक भी कर रहा है, और तीसरी को घर भी अलग लेके दे रहा है, उसी के साथ ठोंस नहीं रहा पहली के साथ, क्योंकि ये सब चीजें लोग ख्याल नहीं कर रहे होते, उधर ही ठोंस देते हैं।
راتوں گزارنے میں بھی برابری کر رہا ہے اور حقوق بھی پورے کر رہا ہے, تو اللہ کہہ رہا ہے کوئی بات نہیں, تمہیں تیسری پہ تانا مل رہا ہے, میری طرف سے تمہیں اجازت ہے چوتھی بھی کر سکتے. تو اللہ نے مجھے خصوصی پرمیشن دی ہے, اس کے بعد پھر میں چوتھی کی طرف آیا, ورنہ جس طرح سے انہوں نے مجھے تانا دیا تھا نا, میں ایک دم شوق ہو گیا, کیونکہ لوگ مبارکباد دے رہے تھے اور وہ آ کے انہوں نے کہا کہ دو سے دماغ نہیں, پھر کر لی. وہ تو خاندان کے بڑے تھے وہ, تو ان کی بات کو میں سیریس بھی لیتا تھا, تو اس لیے میں تو شوق میں چلا گیا تھوڑی دیر. پھر میں نے سوچا یار میں اتنا لوگوں کو موٹیویٹ کرتا ہوں, جب میں شوق میں چلا گیا تو جو ایک عام آدمی ہے جس کے پاس اتنے دلائل نہیں ہیں, اس کی تو بیزارے کو سوسائٹی میں منہ دکھانے کے قابل نہیں رہتا ہوگا, وہ اس کو تو لوگ تانے دے دے کے مار دیں گے اس کو, تو اس لیے پھر مجھے ٹھیٹ بننا پڑا. تو یہ قرآن کی آیت کو میں اس لیے ایکسپلین کر رہا ہوں کہ بھائی حلال اگر کوئی کر رہا ہے تو وہ قابل ملامت نہیں ہے. اور اسی سے اور بھی آگے چلو, یہ ہر حلال کے بارے میں اگر کوئی اپنے خرچے پہ نلی نہاری کھا رہا ہے, اس میں مغز ڈال رہا ہے اور اس میں نیبو نچوڑ کے مزے کا بنا رہا ہے, حرام ہے حلال ہے, حلال اس کو بھی تانا دینا نہیں بنتا. حلال ہے بھائی, چوری کے پیسوں سے تھوڑی کھا رہا ہے. اگر کوئی اپنے پیسوں سے لگژری گھر بنائے, ایئر کنڈیشن لگائے, لان بنائے, اس میں اللہ نے اس کو پیسہ دیا, سوئمنگ پول بھی بنا لے, چاہے یہ کام مفتی کرے, مولوی کرے, عامی آدمی کرے, قابل ملامت نہیں. ہاں جب چندے کے پیسوں سے کر رہا ہو, حرام کر رہا ہو, وہ تو پھر تو کوئی بھی کرے ناجائز ہے. اگر کسی کا اپنا بزنس ہے میرے بھائی, اللہ نے اس کو دولت دی ہے, وہ کرے. کچھ لوگوں کو اس پہ اعتراض ہوتا ہے یہ بزنس کلاس میں مولانا لوگ سفر کیوں کرتے ہیں. بھائی اگر اپنے پیسوں سے بزنس کلاس میں سفر کر رہا ہے تو اللہ نے پیسہ دیا خرچ کرنے کے لیے, بچانے کے لیے نہیں دیا تو قابل ملامت نہیں ہے. یا کسی نے اس کو انوائٹ کیا اور اس نے مہمان کے اکرام میں بزنس کلاس کا ٹکٹ کرا دیا تو بھی قابل ملامت نہیں ہے. یہ لوگ ملامتیں کر رہے ہوتے ہیں جیلس ہو کے کر رہے ہوتے ہیں. دیکھو اللہ نے, ہاں یہاں لوگ ایک سوال کرتے ہیں ہمارے نبی کی زندگی تو اتنی سادہ تھی, آپ تو گدھے پہ سواری فرمایا کرتے تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو گھر اتنا سادہ تھا. اس کا جواب میں دے چکا ہوں کہ ہمارے نبی کی طبیعت اللہ نے ایسی بنائی تھی کہ آپ کو دنیا کی طرف طبعی رغبت تھی نہیں. تو جس کی طبیعت ہی ایسی ہو تو وہ نہ کرے, لیکن نارمل لوگوں کی طبیعت ایسی نہیں ہوتی. ہمارے پاس سلیمان علیہ السلام کی مثال ہے نا, حضرت سلیمان علیہ السلام بھی تو اللہ کے پیغمبر تھے, حضرت عثمان بھی تو اللہ کے نبی کے چہیتے صحابی تھے. آپ کی تو بڑی زبردست لائف تھی, تحاشا دولت تھی حضرت عثمان کے پاس. 400 اونٹ حضرت عثمان کے ایک ٹائم پہ مدینہ میں تجارتی مال لے کے آتے تھے. مدینہ کی زمین ہلتی تھی, پتہ چلتا تھا کسی تاجر کا مال آ رہا ہے. اتنا پیسہ اللہ نے دیا تھا حضرت عثمان کو. تو ہمارے پاس مثالیں ملتی ہیں پیسے والوں کی بھی اور پیسے نہ والوں کی بھی. تو غربت میں آپ غربت پہ راضی رہیں. دولت, میرے شیخ جو حضرت مفتی رشید احمد صاحب تھے, تہجد میں 5 پارے پڑھنے کا معمول, اور اتنا اللہ کا خوف تھا. جو پرانے لوگ ہیں جانتے ہیں کتنے بڑے پرہیزگار تھے, اور دنیا کی محبت زیرو تھی, لیکن لائف لگژری تھی بھائی ان کی. یہ لائف کیا تھی, پگڑی اتنی مہنگی پہنتے تھے, کرتا ایسا سفید چمکتا ہوا, بہت مہنگا کرتا تھا. گھڑی 1985 میں 60,000 کی گھڑی لی تھی انہوں نے. اس وقت 60,000, آج سوچ لو کتنے لاکھ کی پلاٹینم کی گھڑی تھی, بہترین. وہ ان کی لگژری گاڑی ایسی تھی, کویت کے شہزادے سے خریدی تھی. سوچ لو کیا گاڑی ہو. ہم جب گاڑی میں بیٹھتے تھے کبھی کبھار ہمارا دل ہی نہیں کرتا تھا, ہم رکشے سے آتے تھے مدرسے, اور ان کی کبھی گاڑی میں بیٹھے تو اترنے کا دل نہیں کرتا تھا. تو لیکن دنیا کی محبت الگ چیز ہے, دنیا کی نعمتوں کا استعمال کرنا الگ چیز ہے. میرے خوراک بھی ان کی خاندانی تھی, خوراک میں سیب, بادام, انڈے, یہ ان کی خوراک تھی. اب اگر کوئی اور ان کے بارے میں مجھے یہ بتاتا تو میں سوچتا شاید وہ بزرگ نہیں تھے, دنیا پرست تھے. لیکن ہم نے تو بھائی ان کی صحبت میں کئی سال گزارے ہیں. ہم کہتے ہیں اگر وہ بھی بزرگ نہیں تھے نا, اللہ والے نہیں تھے, پھر تو اللہ والے مارکیٹ سے کیا ہو گئے ہیں, شارٹ ہو گئے. ہمیں پتا تھا کہ یار ان کے دل میں دنیا کی محبت, سخاوت اتنی تھی, اتنی اپنے اوپر بھی لگا رہے ہیں اور غریبوں پہ خرچ بھی کر رہے ہیں. حضرت کے پاس جو پیسہ آتا تھا نا زمینوں سے, ایسے نوٹوں کی گڈیاں میں اس پہ رکھی ہوتی تھی. اپنے گھر کا خرچہ نکالا, اس میں یہی انڈے, پراٹھے اور یہ سب چیزیں. پراٹھے نہیں کھاتے تھے, یہ خوراک بھی بڑی انہوں نے خاندانی رکھی ہوئی تھی, گوشت کے اور یہ سب چیزوں کا خرچہ نکالا, باقی سارا فی سبیل اللہ صدقہ. اب دیکھنے والا ان کا صدقہ تو دیکھ نہیں رہا ہوتا تھا. نئے لوگ آتے نا بدگمان ہو جاتے, یار یہ کیسے بزرگ ہیں, اتنی مہنگی گھڑی ہے, اتنے مہنگے جوتے ہیں ان کے, گاڑی ایسی شاہانہ, اور ایک فلور اوپر جانے کے لیے بھی لفٹ لگائی ہوئی ہے. جب ایج زیادہ ہو گئی تھی تو اوپر جانا مشکل ہو گیا تو لفٹ لگوا لی تھی. اور جب کمرے میں جاتے تو بے ہوش ہو جاتے. ان کا کمرہ دیکھ کے, ایسا خوبصورت کمرہ, دل ہی نہیں کرتا تھا نکل. ہم جاتے تھے صفائی کے لیے تو ہم کہتے اس میں کہاں سے صفائی شروع کریں بھائی. یعنی ہمارے
घरों से वो इतने ज्यादा साफ होते थे, हमारे घर साफ होके उतने अच्छे नहीं होते थे जितने उनके मैले होके होते थे अच्छे। तो ऐसा उनके घर में सफाई का माहौल। हजरत कहते थे मेरा जो मुसल्ला है वो मैला होने से पहले धुलता है, मेरे कपड़े मैले होने से पहले धुलते हैं। हमारे घर में धुलाई घर के गंदा होने से पहले, घर के बिस्तर की चादरें मैली होने से पहले धुलती हैं। हम कहते थे भाई ये क्या है, इसकी लॉजिक समझ में नहीं आई। फरमाते थे अगर मैला होने के बाद धुले तो मैल तो देख लिया ना घर में। आप लोग से बहुत देखो ये ऊपर की बातें, ये समझ में नहीं आई है, हमें भी नहीं आती थी समझ में। हजरत कहते थे कपड़े अगर मैले हो गए तो मैल तो देख लिया ना। सफाई इसको थोड़ी कहते हैं मैल मैल नजर आ रहा है, सफाई कहते हैं मैल नजर आने से पहले साफ हो रहा है। तो हजरत के घर की चादरें धुलती थी। एक टाइम था कि इतने वक्त के बाद अब मैली होने का खतरा शुरू हो गया है, लिहाजा इतने टाइम के बाद चादरें धुलेंगी। हजरत का जो मुसल्ला था जहां नमाज पढ़ते थे, ऐसे नमाज ऐसे बिल्कुल जैसे कोई खंबा खड़ा हुआ हो ना, ऐसे कद भी माशाल्लाह ऊंचा था। पंजाबी थे ना तो बड़े चौधरी टाइप के, उनका हजरत का मिजाज भी ऐसे ही था। तो वो कपड़े मैले होने से पहले धुल रहे हैं, ऐसी सफाई और खुशबुएं, ओ भाई उनकी खुराकें। तो अगर कोई मुझे उनके बारे में बताता और मैंने उनके सोबत में खुद टाइम ना गुजारा होता, मैं क्या कहता, फौरन फतवा लगा देता ये दुनिया परस्त हैं, माज़अल्लाह याशी कर रहे हैं। फिर हमने उनका अल्लाह से ताल्लुक देखा है, उसी के बाद हमें अंदाजा हुआ भाई दुनिया रख के भी अल्लाह वाला बना जा सकता है, को देख के अंदाजा हुआ और उन्हें एक मिसाल कायम की। तो इसलिए, और अगर तुम चाहते हो कि नबी जैसी ही जिंदगी हो तो फिर तो मेरे भाई जो हमारी जिंदगी है, फिर तो गरीब की जिंदगी भी बड़ी लग्जरी है। फिर तो एक कमरे का छोटा सा कच्चा मिट्टी का घर बनाओ। फिर तो जिन उलमा के पक्के घर है ना, चाहे किराए पे हो, वो भी गलत कर रहे हैं। फिर तो इकोनॉमी क्लास में सफर भी गलत है। फिर तो पैदल जाओ गधे पे बैठ के और जौ की रोटी खाओ, वो भी एक टाइम। और घर आपका इतना छोटा हो कि आप अगर नमाज में सजदा करें तो आपकी ज़ौजा को पांव समेटने पड़े, इतना छोटा घर हो। और उसमें एयर कंडीशन क्या, पंखा भी ना हो। हमारे नबी के घर में पंखा भी बोलो नहीं था, और एक ही प्याला था, उसी में खाना, उसी में पानी, उसी में दूध। तो इतनी सादगी आज कौन अफोर्ड कर सकता है? तो तुम अपने मौलानाओं को मशवरे वो दिया करो जो खुद अफोर्ड कर सको। एक वाकया सुना के बात को समेटता हूँ। एक दफा हारून रशीद के दौर में हारून रशीद घोड़े पे जा रहा था, बड़ी जबरदस्त शाही सवारी। तो एक शख्स आया, उसने हारून रशीद के घोड़े की लगाम पकड़ी, या लोगों को गार्ड वार्ड को उसको बोला मुझे हारून रशीद से एक सवाल पूछने दो खाली। गार्डों ने इजाजत दे दी। वो आया हारून रशीद से, कहने लगा बता तू ज्यादा बेहतर है या उमर बिन खत्ताब बेहतर थे? हारून रशीद ने कहा यार उमर बिन खत्ताब, तो वो उमर बिन खत्ताब थे भाई, वो ज्यादा बेहतर थे। तो इस शख्स ने कहा उमर बिन खत्ताब के कपड़ों पे पेवंद लगे होते थे, वो गधे की सवारी करते थे, घर में रोटी नहीं थी, कोई ये पूरा प्रोटोकॉल नहीं था, और तू उनसे 1000 गुना कमतर है। अपनी सवारी, अपना लिबास देख और अपनी लग्जरी लाइफ देख, तुझे शर्म नहीं आती? वो हारून रशीद ने बड़ा खानदानी जवाब दिया। हमारे उस्ताद ये जवाब अपने अल्फाज में बयान करते थे। पहले मैं हारून रशीद के अपने अल्फाज बता दूं, फिर हमारे उस्ताद के अल्फाज बताओ। हारून रशीद ने कहा कि हजरत उमर की हुकूमत थी अबू हुरैरा पर रजी अल्लाह अन्हु और बिलाल हबशी पे। अगर हजरत उमर के कपड़ों पे 10 पेवंद हैं तो अबू हुरैरा के कपड़ों पे 15 पेवंद होंगे, ठीक है ना? और कहा मेरी हुकूमत तुम जैसे बेगैरतों पर। हमारे उस्ताद इसमें बेगैरत का लफ्ज़ बढ़ाते थे। एक उस्ताद उल्लू का पट्ठा बढ़ाते थे, एक बेगैरत। और कहा मेरी हुकूमत तुम जैसे उल्लू के पट्ठों पे। तुम खुद तो इतने हजार गज के घर बना के रहते हो है भाई, और कोई एक पेवंद करने, और बादशाह के बारे में चाहते हो फटे पुराने कपड़े पहन के गधे पे घूमे हो। तो कहा उस जैसी रियाया होगी तो हम भी उन्हीं जैसे बन जाएंगे। तो वो चुप होके चला गया पतली गली से। तो इसलिए मेरे भाई ये मौलवी जो बनते हैं ना, ये इसी सोसाइटी से बन के सोसाइटी मार्केट में आते हैं, समझ रहे हो? ये कोई ऐसा नहीं है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलादें या सहाबा आज मौलवी बन रहे हैं। तो आज जो मौलाना बन रहे हैं वो इसी सोसाइटी से निकल के आते हैं। तो जैसी पब्लिक होगी मौलाना भी उसी टाइप के होंगे। तुम खुद कबाब पराठे खाओ और जावेद निहारियों में उंगलियां डुबो डुबो के खाओ, उसमें नींबू भी निचोड़ो, और मौलवी को बोलो कि ये दाल खाएगा। मैं तो ये बर्दाश्त नहीं करूंगा भी किसी कीमत पे। हम तो किसी कीमत पे, हम जब मौलवी हैं भाई, हम भी डुबो अपने खर्चे पे खा रहे हैं ना, तो हम भी नींबू भी निचोड़ेंगे, उसमें नली भी डालेंगे। मैं जब निहारी तैयार करवाता हूँ तो आप दोस्तों से पूछ लो, मैं बोलता नली अलग से डाल उसमें और मगज अलग से डाल, और ग्रेवी शुरू में ही ले आ, ग्रेवी शुरू में ही। तो इसलिए भाई ये मौलाना भी इसी सोसाइटी की पैदावार है। इनको बेचारों को इतने मुसीबत का मुकल्लफ क्यों बना रहे हो? इनको भी जीने का हक दो। हराम ना हो भाई,
ये नहीं कि अब वो सेटिंगें भी शुरू हो रही हैं और चंदे का पैसा कोई खाना शुरू कर दे, ना ना ना, इसमें तो मौलवी डबल मुजरिम होगा। एक आम आदमी चोरी करता है, एक दर्जे का मुजरिम। कोई मौलवी अगर चंदे के पैसे से घर बना रहा है और अपना जाती घर, या वो करप्शन कर रहा है, उसकी सजा उसको पकड़ो जरूर, उसको नहीं छोड़ो। उसको तो मैं लोगों को कहता हूँ नहीं छोड़ो। ये ना देखो ये मौलवी क्या खा रहा है, क्या पहन रहा है, या भाई उसकी पर्सनल लाइफ है, खाने दो, उसके बच्चों को भी, खुद भी अच्छा खाने दो, अच्छा पहनने दो। लेकिन मेरे भाई अगर मस्जिद में कोई मौलाना या मदरसे में कोई करप्शन कर रहा है, आप उससे पूछ रहे हैं ये गाड़ी आपने कहाँ से ली, वो जवाब ही नहीं दे पा रहा उसका। हजरत आपकी तो इतनी आमदन है नहीं, तो किसी ने हदिया दिया है आपको, तो जरा बता दें कौन है जो इतना बड़ा दिल करके पूरी गाड़ी हदिया दे दी, गिफ्ट दे दी, कौन है। तो ये इंतजामिया का फर्ज बनता है वो पूछे, और अगर वो इसको वाजे ना कर सके तो भाई इसका मतलब ये 2 नंबरी हो रही है। फिर क्या होता है, फिर मैं बताते रहता हूँ, फिर आप उस मौलाना से पूछते हैं ये चंदे के पैसों पे, वो फिर पता है क्या जवाब देते हैं, उलमा का इहतिराम। ऐन भी बड़ा गाढ़ा निकालते हैं, हा भी बहुत गाड़ी, इहतिराम उलमा का। फिर जब मेरे पास केस आता है मैं उनसे कहता हूँ कि उलमा से सवाल तो किया जाएगा भाई। इस्लाम में जब नबी ने यहां तक कह दिया कि मेरी बेटी फातिमा अगर चोरी करती उनका हाथ काटा जाता, यार सैयदा फातिमा के हम 100 दफा मर के पैदा हो जाए उनकी खाक के बराबर नहीं है। इतनी बड़ी बात पैगंबर ने कह दी कि अगर फातिमा बिनते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चोरी करती उनका भी हाथ काटता। अब क्या रह गया भाई। तो पैसों के लेन देन में, माली मामलात में, कैरेक्टर में भाई ये माफी के काबिल नहीं है। जो उसमें आलिम हो, मुफ्ती हो, कुछ भी हो। तभी हमारी मस्जिद का सारा मालियाती शोबा मैंने अपने हाथ में रखा ही नहीं है, वो खजांची को दिया हुआ है, और वो भी यहाँ के पुराने बुजुर्ग हैं, उनसे हिसाब लेता रहता हूं मैं। लेकिन ये कि वो ताकि कोई मुझ पे उंगली ना उठाए। और जो अभी हमने मुफ्ती तारिक मसूद फाउंडेशन बनाई है ना, उसका पैसा भी एक आदमी के हाथ में नहीं रखा। मैं चाहता सारा आ रहा है मेरे अकाउंट में, अपने पास रखता मैं। बदगुमानियां होती, उंगलियां उठती, भाई एक आदमी नहीं है, पूरी एक टीम बना दी है कि सबके सुलह मशवरे से ये पैसा खर्च होगा और एक आदमी की इंडिविजुअल राय उसमें नहीं चलेगी। तो ये सब चीजें मस्जिद का इमाम हो, मदरसे का हो, सबको करना पड़ेगा, क्योंकि बाज लोग बड़े इसमें फ्रॉडी होते हैं। मैं नहीं कह रहा इमाम और मोहतमिम फ्रॉडी होते हैं, ना ना ना, फ्रॉडी लोग भी मदरसे के मोहतमिम बन जाते हैं, बाज दफा फ्रॉडी लोग भी मस्जिद के इमाम बन जाते हैं। तो उसमें फिर उलमा और इहतराम ये हवा नहीं चलेगी। उनसे बोलो भाई सिस्टम में सब आएंगे, पूरा हिसाब होगा, और एक आदमी के पास ये इतनी बड़े मालियाती निजाम होना नहीं चाहिए। एक आदमी के पास नहीं हो, ये आप कितने ही नेक हैं फिर भी नहीं होगा, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बदगुमानी के मौके फराहम करने से भी मना किया है। देखो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी एक ज़ौजा के साथ अंधेरे में खड़े हुए थे, एक सहाबी गुजरे, आपने उन सहाबी को बुला के कहा ये मेरी ज़ौजा है। उन सहाबी ने कहा या रसूलल्लाह मैं थोड़ी आप पे शक करूंगा, लेकिन नबी ने उनको शक का जो शैतान को जो वसवसे का मौका था वो भी क्या कर दिया, दूर। तो यार पैगंबर अपने बारे में वजाहती बयान दे रहे हैं कि भाई ये मेरी ज़ौजा है, ये न मत समझ लेना को कि नामहरम औरत है। तो जब पैगंबर अपने बारे में वजाहती बयान दे रहे हैं तो मदरसे का मोहतमिम या मस्जिद का इमाम, उससे क्यों नहीं पूछा जाएगा जनाब ये इतना पैसा आ रहा है, आप तो कोई हिसाब ही नहीं देते। वो बंदे आते हैं, नोटों की गड्डी पकड़ाई और पतली गली से निकल ली है, या आपको जाती कोई हदिया दे रहा हो, आप जाने वो जाने, ये क्या है, तो मस्जिद का है, ये मदरसे का है, वो आपने टीम होनी चाहिए। अच्छा बाज लोग टीम को बिठाते हैं, वो टीम का काम बस साइन करना होता है, उसको कोई पूछने वाला उससे नहीं है, उसको एक बस ऑडिट करने के लिए अकाउंटेंट को वो बेवकूफ बनाने के लिए बिठाया हुआ होता है। तो ये इसकी शरीयत में इजाजत। इन चीजों पे एतराज करो, निहारी पे एतराज मत करो। बिजनेस क्लास में सफर कर रहा है उस पे एतराज मत करो, कोई गाड़ी में घूम रहा है उस पे एतराज मत करो। ये एतराज बनता नहीं है, फिर गधे पे लाना पड़ेगा उसको, क्योंकि उससे पहले फिर वो तो साइकिल पे भी जाएगा। तो नबी के दौर में तो भाई साइकिल भी नहीं थी, लोग गधे पे सवारी करते थे। तो फिर तो बहुत ही आपको इस जमाने के हिसाब से तो फिर कोई तकवा कोई इख्तियार कर ही नहीं सकता। तो शरीयत का एक सीधा सादा उसूल है भाई, अल्लाह ने कह दिया लिमा तुहर्रिबु मा अहल्लल्लाहु लक, 28वां पारा, कि जो चीज अल्लाह ने हलाल की है उसे दुनिया में कोई हराम नहीं कर सकता। तो हलाल, जब पराठा भी हलाल है, 2 अंडे खाएं, 3 अंडे खाएं, निहारी भी हलाल है, मुर्गी की बोटियां भी क्या है, लेग पीस भी क्या है, हलाल है, और तफरी के लिए स्विट्जरलैंड जाना भी क्या है, हलाल है, किश्ती में घूमना भी क्या है, जितने काम मैंने किए ना सारे बता रहा हूं मैं। अमेरिका में वो ओपन सी में घूमना भी क्या है, हलाल है, अगर कोई घूम रहा है। स्विमिंग भी क्या है, हलाल है। हॉर्स राइडिंग भी क्या है भाई, हलाल है। तो इन चीजों पे एतराज करके अपना टाइम जाया मत करो, मेरी सेहत पे इससे कोई फर्क
نہیں پڑتا. صحیح ہے نا. میں پھر بھی یہ کام جو اللہ نے جتنی مجھے توفیق دی ہے میں کروں گا, چندے کے پیسوں سے نہیں کروں گا, بس یہ آپ کو بتا دوں میں. تو خلاصہ آج بھی صورت ختم نہیں ہوئی, ٹائم ہمارا پورا ہو گیا. خلاصہ یہی نکلا کہ اللہ سے ریلیشن کے لیے 2 کام کرنے پڑیں گے, ایک نماز کی پابندی اور ایک اپنی خواہشات کو حلال تک محدود رکھنا, بد نظری سے حفاظت, زنا سے حفاظت. یہ دونوں کام کیے بغیر اللہ پھر آپ کے ریلیشن کو ریلیشن مانتا نہیں. آج کیا ہو رہا ہے, لوگ ایسے کچھ رسومات بس پوری کر رہے ہوتے ہیں, ربیع الاول میں کر لیں گے, کچھ محرم میں کر لیں گے, کچھ قرآن خوانیاں کر لیں گے اور سمجھتے ہیں کہ بس ہم تو بڑا مذہبی گھرانہ ہے ہمارا. مذہبی گھرانہ اس کو نہیں کہتے, مذہبی گھرانہ 9:15 پہ نماز ہے, بس ٹائم تو ہو گیا, کافی ہو گیا. تو اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی, عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ علی ازواجہم او ما ملکت فانہم غیر ملک فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون. آگے پھر آیت میں نے اگلے ہفتے آگے سے شروع کرنی ہے, دوبارہ یہ نہ ریپیٹ کر دوں میں. والذین هم لاماناتہم وعہدہم راعون, یہ مجھے یاد دلانا, اگلے ہفتے یہاں سے شروع کرنا ہے کہ ایمان والوں کی ایک اور علامت ہے ایگریمنٹ کی پابندی. جو زبان ہے اس کے پکے ہوتے ہیں. آج یہ بھی ایک بہت بڑا عذاب ہماری سوسائٹی میں آ گیا کہ مسلمان کی زبان ایک ہے ہی. آپ ٹھیکیدار کو پیسے دے دو ایڈوانس میں, رلا دے گا, آپ کا گھر نہیں بنا کے دے گا. آپ بولے کہ قبر بنا دے یار, وہ سستے میں بن جائے گی گھر رہنے, اتنا رولائے گا نا وہ. ایڈوانس پیسے پکڑا دو آپ. امریکہ یورپ میں یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ نے ایڈوانس پیسے دے دیے نا, وہ سارے کام کو چھوڑ کے سب سے پہلے آپ کا کام کرے گا. وہاں ملکوں میں, جاپان میں یہی ہے. وہاں لوگ بتاتے ہیں کہ ہمیں جب کوئی کام جلدی کرانا ہوتا ہے ہم ایڈوانس میں سارے پیسے پکڑا دیتے ہیں, پھر وہ لوگ ایگریمنٹ کی پابندی کرتے ہیں. ان کی تربیت ہوئی ہوئی ہے اس بارے میں, وہ سارے کام چھوڑے گا, پہلے آپ کے کام کرے گا. ہمارے ہاں اگر آپ نے اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرتے ہوئے کسی کو ایڈوانس میں پیسے پکڑا دیے. ہمارے ایک سعودی دوست تھے, انہوں نے یہاں ڈیفنس میں بزنس کرنا تھا, ہوٹل کھولنا تھا. ان کو سعودی عرب کا تجربہ تھا کہ یار ایڈوانس میں پیسے دو تو فوراً بن جاتا ہے. انہوں نے ادھر ڈیفنس میں ہوٹل کے ایڈوانس میں پیسے ٹھیکیدار کو پکڑا دیے. اب تک رو رہا ہے وہ بندہ, 3 سال ہو گئے. میں نے کہا ہوٹل تو گیا تیل لینے, تمہارے پیسے واپس مل جائے نا, جس دن تمہارے پیسے واپس مل جائیں تو بول دینا کہ مفتی صاحب بیان میں غلط بیانی سے کام لیتے ہیں, پیسے بھی واپس نہیں ملیں گے. بولے مفتی صاحب کو تو معلومات ہے ہی نہیں, اتنا نیک آدمی, اس نے پیسے واپس کر دیے. تو میں نے کہا پیسے بھی گئے, ہوٹل بھی گیا. تو یہ ایگریمنٹ ہمارے یہاں ماشاءاللہ. مسلمان ایگریمنٹ کا پکا ہوتا ہے بھائی, اس کے بغیر اللہ آپ کے دین اور مذہب کو اللہ مانتا نہیں ہے. تو چند رسومات کا نام نہیں ہے اسلام, یہ اخلاقی جب تک اوصاف میرے اور آپ کے اندر پیدا نہیں ہوں گے اس وقت تک اللہ ہمیں اپنا ماننے کے لیے تیار. اتنا مشکل ہوتا ہے پھر اس کو اس دلدل سے نکلنا. اللہ کہتے ہیں گند میں منہ مارا ہے, گند میں رہو. گند کھایا ہے نا, گند کھایا تو گند میں رہو, اور گندگی میں اس کو مزہ آتا ہے پھر وہ. اس لیے اللہ کا واسطہ, جن لوگوں سے زنا نہیں ہوا, اللہ کا واسطہ کبھی بھی اس گناہ کے قریب مت پھٹکو. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ زنا مت کرو, اللہ نے کہا ولا تقربوا الزنا, زنا کے قریب مت جاؤ. قریب کیسے قریب جاتا ہے انسان؟ آپ کے گھر میں کوئی رشتہ دار جوان لڑکی آ گئی ہے یونیورسٹی کی, کالج کی, آپ گھر سے باہر نکل جاؤ. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے, لوگ مجھے بتاتے ہیں کہ کوئی میری رشتہ دار خاتون آئی, جوان تھی, کزن تھی, گھر میں تھا, وہ اکیلی تھی, وہ آ گئی تو میری بڑی عجیب کنڈیشن ہو گئی, میں بہت پریشان ہو گیا, بہت مشکل سے بچا. میں ان سے کہتا ہوں آپ گھر سے نکلے کیوں نہیں؟ یہ تو آپ قریب تو چلے گئے نا. جب ایک جوان لڑکی آپ کے گھر میں آئی ہے, آپ کو اس وقت گھر میں نہیں ہونا چاہیے, نکل جاؤ وہاں سے. ایسے دور بھاگو زنا سے, اتنا دور بھاگو. انبیاء ایسے ہی کرتے تھے, تبھی تو بچتے تھے. وہ جتنے بزرگان دین گزرے ہیں وہ یہ نہیں کہ زنا نہیں کیا, وہ ہمیشہ زنا سے دور بھاگے. ہمارے استاذ نے ایک واقعہ سنایا تھا ہمیں, کتابوں میں یہ واقعہ لکھا ہے کہ ایک طالب علم تھا, پرانے وقتوں کی بات ہے, رات کو مسجد میں چراغ لے کے مطالعہ کر رہا تھا. پہلے زمانے میں لائٹ وائٹ تو نہیں ہوتی تھی, گاڑیوں کے سفر نہیں تھے, اونٹوں کے سفر تھے, تو مسافر لوگ بعض دفعہ آ کے مسجدوں میں ٹھہرتے تھے. تو اس نے دیکھا کہ ایک جوان لڑکی ہے, پردے میں ہے لیکن خوبصورت جوان لڑکی, وہ آئی اور اس سے کہنے لگی کہ میں راستہ بھٹک گئی ہوں, مجھے ایک رات مسجد میں گزارنے دے دو. واقعی یعنی صحیح تھی, وہ اسی طرح ہوا, تو کہیں بھٹک گئی تھی. شہر میں بھی بعض دفعہ لوگ بھول جاتے تھے نا کہ راستہ بھٹک جاتے تھے. اب یہ پریشان تھا کہ میں اس کو رات کو اگر پناہ دیتا ہوں تو مجھے شیطان ورغل آئے گا, اور اس لڑکی کو اگر میں پناہ نہیں دیتا تو یہ کہاں جائے گی رات کا, کوئی اور اس کی عزت سے کھیلے گا. تو اس نے بہرحال اس کو ٹھکانہ دے دیا, اس کو کہا کہ آپ ادھر اس طرف جا کے سو جائیں. نتیجہ کیا نکلا ہے کہ وہ لڑکی اس کو دیکھ رہی تھی کرتا کیا ہے, اس کو بھی اپنی عزت کا ڈر تھا نا کہ کہیں یہ دست درازی نہ کرے. تو یہ نوجوان
جس چراغ میں مطالعہ کر رہا تھا، مطالعہ کرتے کرتے اس کی آگ میں اپنی انگلی لے کے جاتا اور اس کو جلاتا. جیسے ہی وہ جلنے لگتی تو اس انگلی کو واپس کھینچ لے. دم تپش آگ لگتی نا، واپس کھینچتا. پھر تھوڑی دیر بعد یہ انگلی اس میں لے کے جاتا، پھر واپس کھینچتا. پوری رات یہ کرتا رہا ہے اور اپنی انگلی کو جلاتا رہا ہے. صبح اٹھ جیسے ہی ہوئی ہے، اس نے فوراً صبح صادق ہوئی نا فجر کی اذان کے بعد، اس نے فوراً اس لڑکی سے کہا یہاں سے چلی جاؤ، فوراً یہاں سے فوراً چلی جاؤ. اس نے کہا اللہ کی قسم اس وقت تک نہیں جاؤں گی جب تک تم یہ معاجرہ نہیں بتاؤ گی رات تم نے کیا ہے. تو کہنے لگا یہ میرا اور اللہ کا معاملہ ہے، میں تمہیں نہیں بتا سکتا. اس نے پھر اللہ کا واسطہ دے کے کہا، اس نے کہا میں جاؤں گی نہیں یہاں سے جب تک بتاؤ گے نہیں. اس نے کہا شیطان مجھے ورغلا رہا تھا کہ ایک جوان لڑکی ہے، اجنبی ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، تو زنا کر لو اس سے، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے. شیطان مجھے لے کے جاتا تھا تو میں اپنی انگلی آگ میں جلاتا تھا اپنے نفس کو یہ سمجھانے کے لیے کہ دنیا کی آگ برداشت کر سکتا ہے، جہنم کی بھی برداشت کر لینا، جہنم کی بھی برداشت کر لینا پہ. اور اگر تجھ سے یہ برداشت نہیں ہو رہی تو وہ کیسے برداشت کرے گا؟ کہہ رہے جب میں آگ میں جلنے لگتا تھا نا تو میری چیخ نکلتی تھی. یار یہ نہیں ہو رہی تو وہ کیسے برداشت ہوگی؟ حدیث میں آتا ہے جہنم کی آگ دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ گرم ہے، 70 گنا زیادہ گرم. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو یہ بات بتائی، ترمذی کی حدیث ہے کہ صحابہ کے سینے سے رونے کی ایسے آوازیں آنے لگی جیسے ہانڈی کھولتی ہے، ایسا روئے صحابہ. حالانکہ صحابہ گناہوں سے بچتے تھے، اتنا روئے ہیں کہ سینے کے جیسے ہانڈی کھول رہی ہوتی ہے ایسے ان کے سینے سے رونے کی آوازیں آئیں. اور عرض کیا واللہ انہا لکافیۃ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ یہ دنیا کی آگ بہت تھی عذاب دینے کے لیے، اللہ نے اس کو بھی 70 گنا زیادہ گرم کیا ہے. تو اس نے کہا کہ میرے دل میں گناہ کا خیال آتا تھا، میں کیا کرتا تھا اپنے آپ کو جلاتا تھا جب چیخ نکلنے لگتی. تو اس طرح پوری رات میں نے اپنے نفس کو روکا ہے گناہ سے. تو تقوی کی برکات ہوتی ہیں. اس لڑکی نے کہا اب گھر میں جا کے اپنے والد سے کہا کہ میں اگر نکاح کروں گی تو صرف کس سے کروں گی؟ اس نوجوان سے، عفیف اور پاک دامن ہے. تو کتابوں میں لکھا ہے کہ اس کے باپ نے اس کا نکاح دیکھو حرام سے بچایا، اللہ نے حلال طریقہ رکھ دیا. تو جو بھی زنا سے بچتا ہے نا، یاد رکھو جیسے زنا کرنے کا عذاب بہت سخت ہے، ایسے ہی کسی کو زنا کا موقع ملے اور وہ بچ نکلے اس کا ثواب بھی بہت زیادہ ہے. تاریخ میں جن ہستیوں کو بھی زنا کا موقع ملا اور انہیں موقع ملنے کے باوجود زنا نہیں کیا، ان کو اللہ نے دنیا میں بھی بہت نوازا ہے. میں اکثر ایک واقعہ سناتا ہوں. ہمارے ایک دوست ہیں امریکہ میں، بلکہ امریکہ سے بھی ایک دور علاقہ ہے، اس کا جگہ کا نام میں بھول گیا. انہوں نے میرا یہ بیان سن کے مجھ سے ملنے کے لیے آئے تھے. وہ مجھے پہچان گئے یہ بیان سن کے. ممکن ہے ابھی میرا یہ بیان سنے. یہ میرے والد صاحب کا واقعہ ہے. میرے والد صاحب جب امریکہ گئے، کنوارے تھے اس وقت. میرے والد صاحب بہت ہینڈسم تھے، خوبصورت تھے، اور اتنا چوڑا تو ان کا سینہ تھا اور ایسی چوڑی چوڑی کلائیاں تھی. بہت ماشاءاللہ اللہ نے ان کو مردانہ وجاہت دی تھی، اور آواز ایسی تھی جیسے ببر شیر ہوتا ہے. بہت ہی خوبصورت آواز، بڑی زبردست پرسنالٹی تھی. آپ جائیں ابھی ہمارے محلے میں جا کے لوگوں سے پوچھیں کیا خوبصورت پرسنالٹی تھی والد صاحب کی ہمارے. جب انتقال ہوا ہے نا میرے والد صاحب کا، تو پورا محلہ رو رہا تھا، پورا محلہ. مسجد کے امام صاحب جب بھی جنازے کا اعلان کرتے تھے نا تو روتے نہیں تھے. ہزاروں میتوں کا اعلان کیے تھے. میرے والد صاحب کا جب مسجد کے امام صاحب اعلان کر رہے تھے 3 دفعہ اعلان کیے، تینوں دفعہ روئے ہیں. اتنی لوگوں کو ان سے محبت تھی. تو یہ کیسے ہو گئی؟ یہ کیسے ہو گئی؟ کیوں اللہ نے ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں رکھ دی اور کیوں اللہ نے ان کو اتنا نوازا؟ والد صاحب نیوی میں تھے. امریکہ جب فرسٹ ٹائم جہاز گیا ہے، کنوارے تھے اس وقت. تو کنوارا لڑکا پاکستانی یا انڈین ہو، پہلی دفعہ امریکہ جائے، وہ بھی کنوارا، کوئی روکنے ٹوکنے والا نہ ہو اور گناہ کی دعوت ملے، بچنا کتنا مشکل ہے. تو والد صاحب، یہ میں نے والد صاحب سے براہ راست نہیں سنا، میں ایسی باتیں والد صاحب نہیں کرتے تھے، کسی ذریعے سے سنا میں نے کہ تمہارے والد صاحب نے یہ واقعہ ہمیں سنایا، کسی نے مجھے بتایا. کہتے ہیں کہ جب وہ گئے تو ایک خوبصورت انگریز لڑکی آئی اور ان کو گناہ کی دعوت دی. اب ایک دم پہلی دفعہ کسی پاکستانی نے یہ چیز منظر دیکھا ہو، ٹھیک ہے نا، امریکہ کا ایک منظر ہوتا ہے نا. اب تو لوگ موویز میں اتنا دیکھ چکے ہوتے ہیں نا، اس وقت تو ڈرامے فلمیں بھی نہیں ہوتی تھی، موویز بھی نہیں ہوتی تھی. وہ پہلی دفعہ ہی دیکھا تھا یہ ایسا منظر. تو وہ گھسیٹ کے لے گئی اپنے گھر. جب یہ کہیں گھر پہ گیا ہوں نا تو مجھ پہ اللہ کا خوف آ گیا. میں نے کہا یہ کیا کر رہا ہوں میں. وہاں جا کے واپس بھاگے ہیں. ادھر پہنچنے کے بعد وہ عورت غصہ ہو رہی تھی کہ اگر تم نے یہ کام کرنا نہیں تھا تو میرے ساتھ آئے کیوں میرا خرچہ کرایا تم نے، کیوں خرچہ کرایا میرا. تو آدمی اور شرمندہ ہو جاتا ہے نا کہ یار. تو والد صاحب کہتے ہیں کہ میرے دل میں خیال آیا کہ میں نے زندگی میں کبھی یہ گناہ نہیں کیا
اور میں یہاں پہلی دفعہ آیا ہوں, اگر میں اس گناہ میں پڑ گیا اللہ کی نظر مجھ سے ہٹ جائے گی, واپس بھاگے. بڑا مشکل ہوتا ہے ایسے موقع پہ. اس وقت ان کی عمر ہو گئی 22 یا 23 سال, زیادہ سے زیادہ 24 سال ہوگی, تو بھاگے ہیں واپس. تو والد صاحب کہتے تھے, جنہوں نے مجھے یہ واقعہ سنایا, کہ مجھے کہنے لگے کہ تمہارے والد صاحب کہتے تھے کہ اس کے بعد میری زندگی میں کیا آیا ہے, انقلاب. پھر اللہ نے قرآن کی تلاوت کی توفیق دی, حفظ قرآن تھا, بھول چکے تھے, روزانہ ایک قرآن پڑھنے کا معمول بنا پھر, تاکہ قرآن دوبارہ یاد ہو جائے. جہاز پہ 3 سال امامت کی, داڑھی بڑی رکھ لی ماشاءاللہ, اور پھر اتنی عزت اللہ نے ان کو دی. اللہ نے ان کے, ہمارے سب بھائی ماشاءاللہ داڑھی والے ہیں, سب بہنیں شرعی پردہ کرتی ہیں, سب بھابیاں پردہ کرتی ہیں. گھر میں کیا آ گیا پورا, حالانکہ اس وقت شادی نہیں ہوئی تھی, لیکن یہ اثرات کہاں منتقل ہوئے ہیں, خاندان میں, پورے خاندان میں منتقل ہو گئے نا. انتقال ہوا تو جنازہ میں نے پڑھایا والد صاحب کا. اگر اللہ نہ کرے اس برائی میں پڑ جاتے, ہمیں پتا چلتا کہ ہمارا باپ ایسا ہے, تو ہم ایسے ہوتے. ویسے تو ابھی بھی کوئی اتنے نیک نہیں ہے, لیکن گیٹ اپ تو ہے نا, گیٹ اپ تو اللہ نے مولویوں والا دے دیا نا, تھوڑے تھوڑے تو دیکھنے کی حد تک تو نیک بنا دیا نا. ایسے نہیں ہوتے ہم. تو یہ جو برکات ہیں یہ نسلوں میں منتقل ہوتی ہیں, نسلوں میں. اتنی عزت دی اللہ نے, اتنی عزت دی تھی کہ انتقال کے وقت محلہ رو رہا تھا, پورا محلہ رو رہا تھا انتقال. اور بہت سے لوگوں نے والد صاحب کی قبر کے پاس نہ جگہ گھیر لی تھی کہ ہم یہاں دفن ہوں گے. حالانکہ مسجد کے امام نہیں تھے, کچھ بھی نہیں, کوئی ایسی شخصیت نہیں تھے کہ وہ مقتدی اور رہبر سمجھے جاتے ہو. تہجد کا معمول تھا, تلاوت کا معمول تھا, اور میں نے خود بھی کئی دفعہ نوٹ کیا, ایسا لگتا تھا ان کے منہ سے خوشبو آتی ہے, ایسا محسوس ہوتا تھا. ایسا اللہ نے, کیونکہ تلاوت بہت زیادہ کرتے تھے. جب انتقال ہوا ہے نا, جس دن, اس دن بھی آدھا گھنٹہ تلاوت کر کے اٹھے ہیں. گھر میں ان کا معمول تھا, گھر میں آنے کے بعد آفس سے جب گھر میں آتے تھے نا, سب سے پہلے نہا کے, عجیب ان کے معمول تھے, نہاتے لازمی تھے روزانہ. اور چونکہ فوجی تھے نا, تو فوجیوں کی جو ایک روٹین ہوتی ہے نا, وہ تبدیل نہیں ہوتی. اب جب فوج میں تھے تو گرم پانی سے نہانے کی عادت تھی, تو جون میں بھی گرم سے ہی نہاتے تھے. ہم کہتے, اب والد صاحب سے کہتے گرمی ہو رہی ہے, لیکن وہ ایک روٹین ہوتی ہے نا فوجیوں کی, بس وہ آنا ہے, دھوتی پہنی, غسل خانے میں چلے گئے, پانی گرم پہلے کیا, اپنا کام سارا خود کرنا, کسی سے کام ہی نہیں لیتے تھے. اور وہ 2 منٹ کے اندر ایسے پھرتی سے نہاتے تھے. ہم حیران, یہ کیسے نہا گئے اتنی دیر میں. کہتے میں صابن سے باقاعدہ تسلی سے نہایا ہوں, اتنی جلدی پھرتی میں کام کرتے تھے. آتے ہی تلاوت کرنی, اور تلاوت اونچی آواز میں کرتے تھے. پورے گھر میں والد صاحب کی تلاوت کی آواز آتی. مجھ سے غلطی یہ ہوئی کہ انتقال سے چند دن پہلے میں ان کی تلاوت سن رہا تھا, تو میرا دل چاہا میں اس کو ریکارڈ, اس وقت ریکارڈنگ کا اتنا زیادہ نہیں ہوتا تھا, میں نے کہا اس کو میں ریکارڈ کر لوں, لیکن وہ ریکارڈ میں نہیں کر سکا. میں نے کہا چلو بعد میں کر لوں گا, اور ان کا انتقال ہی ہو گیا. تو تلاوت اونچی آواز سے ٹوپی اتار کے تلاوت کرتے تھے. تو جس دن انتقال ہوا ہے, اور اللہ سے کہتے تھے کہ اللہ کسی کا محتاج نہ بنانا, ساری زندگی کسی سے خدمت نہیں لی, صرف جو ہے نا کمر دبواتے تھے بیٹوں سے اپنے. تو مجھ سے بھی دباتے تھے, میرا یہ انگوٹھا بڑا مضبوط ہو گیا ہے. وہ کمر پہ نا ان کے یہ ایسے مالش کر کے, ایسے کمر پہ میں مالش کرتا تھا والد صاحب کی, یہ تیل لگا کے نا ادھر, تو میرے انگوٹھے میں بڑی طاقت پیدا ہو گئی تھی. تو مجھے کہتے تھے یار تم ہو باریک سے, میرے باقی بھائی ذرا, لیکن یار تمہارے ہاتھ میں بڑی طاقت ہے. تو میں کہتا تھا کہ یہ میرے ہاتھ میں طاقت نہیں ہے, یہ مالش کر کے نا یہ انگوٹھا بہت مضبوط ہو گیا ہے. تو کیا تھا, تلاوت کی انتقال سے پہلے, اور بار بار دعا کیا کرتے تھے کہ اللہ بستر پہ لیٹوں نہیں. زندگی میں ہم نے کبھی نہیں دیکھا والد صاحب بستر پہ لیٹے ہوں, یعنی بیمار ہو گئے لیٹے ہوں, اپنا سارا کام پھرتیلی پن سے کوئی بالکل. تو وہی ہوا, موت کے وقت بھی ایسا ہی ہوا. آئے ہیں, تلاوت کی ہے, پھر اس کے بعد گئے عشاء کی نماز پڑھنے, صف میں بیٹھے ہوئے تھے کہ گر گئے. صف سے اٹھا کے ان کو ہاسپٹل لے کر گئے ہیں, نماز کی اقامت ہو رہی ہے, اور وہیں اٹیک ہوا, اور وہی ان کا قبر کا سفر. کتنی اچھی موت دی اللہ تعالیٰ نے, کہ ایک دن کیا ہوا, بارش میں بھیگتے بھیگتے آئے ہیں گھر میں, اور فوراً نماز کے لیے گئے. تو والدہ نے کہا کہ بھائی یہ بھی بارش ہو رہی ہے. انہوں نے کہا اللہ بولے گا آفس سے یہاں تک پہنچ گئے, اور اب یہاں سے مسجد تک نہیں جا رہے, اللہ کو بھی منہ دکھانا ہے. ایسے نماز کے پابند. سعودی عرب میں جب عمان میں ان کی جاب تھی, کئی گھنٹے کا گرمیوں کا روزہ ہوتا تھا, لوگ چھوڑ دیتے تھے. والد صاحب کہتے تھے مر جاؤں گا, رمضان کا روزہ نہیں چھوڑوں گا, کچھ بھی ہو جائے رمضان کا روزہ کیسے چھوڑ. تراویح کبھی نہیں چھوٹتی تھی, رمضان کا روزہ کبھی نہیں چھوٹتا تھا. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کوئی برائی تھی نہیں ان میں, ایسی کسی کی تعریف کرنا غلط ہے, مگر اللہ نے مجموعی لحاظ سے ان میں بڑی صفات رکھی تھی. یہ صفات کیسے پیدا ہوئی, اللہ نے ایک برائی سے بچنے کی توفیق دے دی. تو میں نے یہ اچھا, تو اسی میں ان کی موت واقع ہوئی ہے. اور رات کو 12 بجے انتقال ہوا. ان کے سارے کام ایسے ہوتے تھے, موٹے کام, اور چپکے شو بازی کا بالکل بھی شوق نہیں تھا ان کو.
حج ہمارے محلے سے جب کوئی حج کرنے جاتا تھا نا 6 مہینے پہلے اعلان ہوتا تھا فلاں صاحب حج پہ جا رہے ہیں, لوگ پہلے سے آ کے نا ان سے دم کروانا. اب تو لوگ بہت حج پہ جاتے ہیں, اس وقت یہ 25 سال پرانی بات کر رہا ہوں میں, تو اس وقت حاجی کی بڑی ویلی ہوتی تھی. حج پہ جو جانے والا ہوتا تھا نا لوگ اس سے پہلے سے ماشاءاللہ حج پہ جا رہے ہیں. ہمارے امام صاحب پوری رننگ کمنٹری شروع کرتے تھے اسپیکر پہ. اب وہ حج پہ جانے والے ہیں, اب ان کا نام آ گیا ہے. جنازے کی بھی رننگ کمنٹری ہوتی ہے ہمارے محلے میں, اللہ امام صاحب کی مغفرت فرمائے, انتقال ہو گیا ان کا بھی. اس کو لوگ کہتے تھے یہ رننگ کمنٹری شروع کر دیتے ہیں. جنازے کی چارپائی اٹھ چکی ہے, تمام حضرات سے گزارش ہے کہ جنازہ گاہ میں پہنچ جائیں. اب جنازہ گھر سے نکل چکا ہے, میت کو غسل دیا جا چکا ہے, عیدی سینٹر سے لاش گھر میں آ چکی ہے. پوری نا کمنٹری ہوتی تھی. تو وہ جنازے کی بھی کمنٹری, اور اگر کوئی بیمار ہوتا تھا محلے کا تو اس کی بھی کمنٹری. آغا خان میں داخل ہیں, ان کے پتے میں ڈاکٹر نے پتھری بتائی ہے. غفار بھائی کے تمام حضرات سے گزارش, دعا کی گزارش ہے کہ اللہ ان کو شفائے کامل عاجل عطا فرم. پورا محلہ دعا کر رہا تھا, اللہ غفار بھائی کے پتے کی پتھری نکال دے. ٹھیک ہے, وہ چونکہ سیاسی تھے, جمعیت کے تھے, تو وہ پوری نا سیاست سے لے کے چلتے تھے ہر چیز. تو والد صاحب اب جب حج پہ جاتا تھا کوئی تو اس کی, پھر وہ جب حاجی صاحب آتے تھے ان کا بڑا استقبال. ہمارے والد صاحب کو یہ چیزیں پسند نہیں تھی. والد صاحب حج کر کے گئے پتہ ہی نہیں چلا, اور واپس کسی کو بولٹن مارکیٹ میں ملے. اس نے کہا ہم نے تو سنا تھا آپ حج کرنے گئے ہوئے. والد صاحب نے کہا میں بھی ابھی آیا ہوں. میں نے کہا ذرا بولٹن مارکیٹ سے ذرا ٹچ کرتا ہوا گھر چلو. ایک تھیلا تھا ان کے پاس, اسی تھیلے میں حج بھی ہو رہا ہے. پوری دنیا دیکھی تھی والد صاحب نے, پوری دنیا کا سفر کیا. بتاتے تھے کہ چین اور آسٹریلیا یہ 2 ملک ایسے ہیں جہاں میں نہیں گیا, باقی دنیا کا کوئی ملک ایسا نہیں ہے جس میں گیا نہ ہوں. لیکن اتنی سادگی کہ آپ کہیں گے کہ شاید یہ کبھی انڈا موڑ بھی نہیں آئے ہوں گے. کوئی شوبازی نہیں تھی, ایسے چپکے سے گئے ہیں اور حج کر کے چپکے سے واپس. شہرت پسند نہیں تھی, بالکل پسند نہیں تھی شہرت. تو کوئی بھی کام ہے بس آرام سے چپکے سے کر لیا. ختم قرآن کے موقع پر ہمارے امام صاحب نا سب کو بلاتے تھے. ہاں بھائی اب تو والد صاحب کو پسند نہیں ہوتا تھا کہ نام لیا جائے میرا, تو یہ چیز لوگ ان کی پسند کرتے تھے. تو ان کی موت بھی ایسے ہی ہوئی ہے چپکے سے. رات 12 بجے انتقال ہوا, میں مدرسے میں تھا, ہم لوگ پہنچے, ہم تو حیران ہو گئے یہ کیسے ہو گیا بھائی ایک دم. تو ان کو غسل دیا, اور فجر کی نماز کے بعد جنازہ تیار تھا. فجر میں نمازی کم ہوتے ہیں. اعلان ہوا فجر کے بعد, جب پبلک ہمارے گھر آنا شروع ہوئی ہے تو جنازہ پڑھ کے ہم ان کو دفنا چکے تھے. لوگ کہہ رہے یار یہ اتنی بڑی شخصیت, اتنے محبوب دنیا سے چلے گئے اور ہمیں پتہ بھی نہیں. ہم نے کہا بھائی گئے ایسے وقت پر ہیں, وہ سونے کا وقت ہوتا ہے, اس وقت اعلان ہوا تھا, مگر ظاہر ہے آپ کو پتہ نہیں چلتا. تو ایسے ہی چپکے سے خاموشی سے چلے گئے. تو لوگ یہی کہہ رہے تھے یار یہ نہ انہوں نے دنیا میں کبھی خدمت لی ہے, ٹھیک ہے نا, جنازے میں بھی کسی کو پریشان نہیں کیا, ایسے 2 صفیں ہوئی تھی جنازے کی, بس چلے گئے. تو کیسا اللہ نے چلتے پھرتے نماز کی حالت میں ان کو اٹھایا ہے. تو یہ میں نے یہ واقعہ سنا ہے نا, تو ایک صاحب باربڈوس سے شاید ملنے کے لیے آئے مجھ سے, تو مجھ سے وہ بیان انہوں نے سنا. پہلے میرا بیان سنتے تھے, مجھے پہچانتے نہیں تھے, امریکہ کی کسی ریاست میں تھے یا باربڈوس میں واللہ عالم. تو مجھ سے ملنے کے لیے آئے, مجھے کہنے لگے یار آپ حافظ مسعود صاحب کے بیٹے ہیں. میں نے کہا ہاں. کہہ رہا یار میں آپ کا بیان کب سے سن رہا ہوں, آپ کو پہچانتا نہیں تھا. آپ نے ایک دن ممبر پہ واقعہ سنایا, تو یہ واقعہ تو آپ کے والد صاحب کا واقعہ ہے, اور یہ میرے والد صاحب آپ کے والد کا واقعہ مجھے سنا کے امریکہ بھیجا تھا انہوں نے کہ بیٹا حافظ مسعود صاحب کی طرح زندگی گزارنا, امریکہ جا رہے ہو جیسے وہ بچے تھے تم بھی بچنا. تو کہہ رہا آپ کے تو والدہ کو بھی جانتا ہوں میں, آپ کے تو گھر ہم لوگ پڑھنے آتے تھے, ہماری دادی سے انہوں نے پڑھا ہے, یعنی ہمارے بہت کلوز تھے وہ لوگ. امریکہ چلے گئے, حوادث سے زمانہ ان کو امریکہ لے گئے, ٹھیک ہے نا. تو کہنے لگے کہ جب میں نے یہ آپ کا روزانہ بیان سنتا تھا, یہ واقعہ سنا, تو پھر میں حیران ہوا کہ یار آپ تو بہت, پھر میرے بھائی بھی ان کو جانتے ہیں. تو وہ انہوں نے بتایا کہ یہ واقعہ تو آپ کے والد صاحب کا جب مجھے پتا چلا نا, تو مجھے پھر پتا چلا آپ ان کے بیٹے ہیں. تو مجھ سے ملنے آئے اسپیشل یہاں پہ. تو یہ میں کیوں واقعہ سنا رہا ہوں کہ دیکھو بھائی, جیسے زنا کرنا بہت بڑا جرم ہے, ایسے ہی زنا سے بچنا اگر موقع ملے کسی کو تو بہت بڑی نیکی ہے. یوسف علیہ السلام کو اللہ نے کیسا نوازا کہ نہیں نوازا, بچے تھے وہ. تو بھائی کرنے والے بہت ہیں, بچنے والے تھوڑے ہیں. تو کرنے والوں میں اگر اپنا شمار کرو گے تو جہاں بہت سارے لوگ ہیں مزے کی زندگی گزاری, تھوڑے دنوں کے لطف اور مزے ہیں, اس کے بعد دنیا کا سکون بھی گیا اور آخرت میں جہنم کی آگ. اور اگر بچنے والوں میں آ گئے تو ان تھوڑے لوگوں میں اللہ شامل کر لیں گے جو تھوڑے شکر گزار ہوتے ہیں. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ایسا ماحول کریٹ کرو کہ پھر آپ کو بچنے کا موقع ملے, دور بھاگو. میں نے بتایا نا, کوئی لڑکی گھر میں آتی ہے
باہر نکل جاؤ گھر سے. بولے بھائی تنہائی میں نہیں. میں تو اس کی احتیاط کرتا ہوں. کوئی جوان خاتون اگر مسئلہ پوچھنے آ جائیں, بوڑھی ہے تو کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہے, جوان خاتون ایسا ہوتا ہے بعض دفعہ خواتین کو تو ماحول کا نہیں پتا ہوتا, اب وہ آئی ہیں, میں گھر میں کوئی نہیں ہے, آگے دروازہ بجا رہی ہیں, مفتی صاحب گھر میں مسئلہ پوچھنا, گھر میں نہیں بیٹھوں گا, سڑک پہ کھڑے کھڑے پوچھو, ٹھیک ہے نا, بے اکرامی ہے. گھر میں آنا ہے تو پھر مسجد کے کسی خادم کو یا کسی بندے کو گھر میں بٹھاؤں گا کہ بھئی آپ بھی آ جاؤ, کیونکہ بدگمانی کا موقع دینا بھی کیا ہے, حرام. ہاں گھر والے موجود ہوں, اہلیہ موجود ہیں, پھر بے شک آگے بیٹھو. اور پھر بھی میں ایسا نہیں کرتا کہ اہلیہ دوسرے کمرے میں اور یہ خاتون اس کمرے میں میرے ساتھ بیٹھے, ایسا نہیں ہوگا بھائی. ایسا کریں گے تو کون آئے گا, ہے بھائی.